بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ورچوئل کلاسز آف دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ. لیکچر ہے کلاس 7 کا اور مضمون ہے اسلامیات. باب ششم ہے مشاہیر اسلام. یہ نیا باب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. مشاہیر مشہور کی جمع ہے. تو اس باب میں ہم پڑھیں گے اسلام کی مشہور شخصیات کے بارے میں، اور اس میں سبق نمبر 1 ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کی بکس پہ یہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے پیج نمبر 102 سے. باب ششم مشاہیر اسلام. سبق نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سب سے پہلے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف پڑھیں گے. ہم سارے یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں اور امہات المومنین میں سے ہیں آپ. یعنی امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے. امہات المومنین سے مراد ہے مومنوں کی مائیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم ایک کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم ان کو ام المومنین کہیں گے، یعنی مومنوں کی ماں. ازواج مطہرات تمام جو ہیں ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے. اور اگر ہم ایک ایک کے بارے میں پڑھیں گے یا ایک ایک کا نام لیں گے تو پھر ام المومنین کہیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نکاح کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے اچھے دوست تھے، آپ کے سب سے جو مددگار تھے، سب سے زیادہ مددگار تھے حضرت ابوبکر صدیق، جنہوں نے ہمیشہ ہر طرح کی سچویشن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا. والد کا نام ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا. لقب وہ نام جو آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے. تو صدیقہ کیونکہ آپ سچی تھیں اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے، اور حمیرہ اس وجہ سے، حمیرہ کا مطلب ہے سرخ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھیں، سرخ و سفید تھیں. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی. ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں. اب کنیت وہ نام ہے جو عربوں میں بچوں کے نام سے ماں باپ کو پکارا جاتا ہے، اس کو کنیت کہا جاتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نسبت کی وجہ سے ابو القاسم کہا جاتا ہے، یعنی قاسم کے باپ، قاسم کے والد. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ انہوں نے اس بات کا کہا کہ باقی تمام جو آپ کی ازواج ہیں ان کی اولاد ہے اور میری نہیں ہے، تو میں کس کے نام پر اپنی کنیت رکھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ آپ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھیں. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام پر اپنی کنیت رکھی ام عبداللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین جو تھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی عام بچوں کے مقابلے میں بہت مختلف اور ممتاز تھیں. یعنی آپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت مختلف تھیں، بہت ہٹ کر تھیں. آپ بچپن سے ہی بہت ذہین تھیں، عقل مند تھیں، باشعور تھیں اور اچھے حافظے کی مالکہ تھیں. حافظہ کہتے ہیں یاد کرنے کی قوت، میموری. آپ کی میموری بہت اچھی تھی، آپ کو چیزیں فوراً یاد ہو جاتی تھیں اور یاد رہتی تھیں. آپ کا حافظہ بہت زیادہ اچھا تھا. اور بچپن میں محلے کی تمام لڑکیاں آپ کے پاس جمع رہتی ہیں. آپ کو بچپن میں گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا بہت پسند تھا. اب آئیں ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، بہت پریشان رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں حضرت خلا بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ ہیں یہ بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بھی ہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں.
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا نکاح کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی، اور اس کی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمدہ اوصاف اور عقل مندی تھی، یعنی آپ کی عادات بہت اچھی تھیں، بہت خوبیوں والی تھیں آپ، اور آپ کی عقل مندی جو تھی اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتی ہیں اس کو یاد کر لیتی ہیں، اس وجہ سے حضرت عائشہ سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، یعنی انہوں نے بہت زیادہ احادیث بیان کی ہیں۔ اب نیکسٹ چیز پہ ہم چلتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی فضیلت کے بارے میں کہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ سرید جو ہے یہ مشہور کھانا ہے، عربوں کا شوربے والا سالن ہوتا ہے، گوشت کا سالن، جو ان کا انتہائی پسندیدہ ہے، یعنی فیوریٹ ڈش ان کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جیسے پہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت عائشہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا۔ آخری دنوں میں آپ نے باقی تمام اپنی بیویوں سے، باقی تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ اگر وہ خوشی اجازت دیں تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ نے آخری دن حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات ہیں اسلام کے حوالے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی تھیں جس وقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 برس تک زندہ رہیں، بیوہ کی حیثیت سے انہوں نے یہ 48 برس گزارے، اور یہ جو عرصہ تھا اس عرصے میں آپ مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہیں، یعنی آپ مسلمانوں کو گائیڈ کرتی رہیں، مسلمانوں کی ہر طرح سے رہنمائی کرتی رہیں اس تمام عرصے میں، یہ جو آپ نے بیوہ کی حیثیت سے 48 سال گزارے، 48 ایئرس۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 احادیث بیان کی ہیں، آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں، یعنی مروی کا مطلب ہے آپ نے روایت کی ہیں، امت تک پہنچائی ہیں۔ بڑے بڑے جو صحابہ کرام تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے علمی مسائل پوچھا کرتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹس تھے، آپ سے سیکھا کرتے تھے دین کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تمام وقت جو ہے عبادت میں گزارتی تھیں، یا لوگوں کو دینی مسائل بتانے میں وہ تمام عرصہ گزارتی تھیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کی بہت زیادہ پابند تھیں، عبادات وقت پر کرتی تھیں، نوافل پڑھتی تھیں۔ اچھا، جب حج کا وقت آتا تو آپ حلقہ درس قائم کر لیتی اور لوگوں کو دینی مسائل بتایا کرتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض، مہمان نواز اور غریب پرور تھیں۔ فیاض یعنی بہت زیادہ سخی تھیں، بہت مہمان نواز تھیں، اور یعنی مہمانوں کی قدر کیا کرتی تھیں، اور غریب پرور تھیں، یعنی غریبوں کا بہت زیادہ خیال کرتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کے لیے 1,00,000 درہم بھیجے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وہ تمام جو درہم تھے وہ صدقہ کر دیے، غریبوں میں بانٹ دیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی۔ تو وہ جیسے آج کل بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو وفات پائی۔ 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو آپ نے وفات پائی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ مردوں میں سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، 5378 شاید، اور عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، 2210۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ یہ قبرستان ہے جنت البقیع جو مدینہ میں ہے،
تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے پیج نمبر 102 کی، پیج نمبر 103 کی۔ اس کے بعد پیج نمبر 104 پر یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ آپ نے خود سالو بھی کرنے ہیں، اپنی کاپیز پہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں، مختصر سوالات ہیں اور تفصیلی سوالات، یہ سارے آپ کو نوٹس میں مل جائیں گے۔ تو آپ نے نہ صرف وہ لکھنے ہیں بلکہ آپ نے وہ یاد بھی کرنے ہیں، اور پھر جو آپ کو ٹیسٹ دیا جاتا ہے وہ آپ نے ٹیسٹ بھی سالو کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا ایک ایک چیپٹر کے نوٹس کور کرتے جانے ہیں، لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، تاکہ آپ کے لیے بعد میں آسانی ہو۔